سب سے پہلے آپ کو بتائیں صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو، صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، جبکہ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس سبطین خان سمیت 7 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد۔ احتساب عدالت کے جج ساجد علی عوان نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 18 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، واسا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر اہم پیش رفت، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے بعد کنسلٹنٹ کی سلیکشن بھی ہو گئی۔ 19 ارب کی لاگت سے بننے والے منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ 2019 میں افتتاح ہوا مگر کنسلٹنٹ نہ ہونے سے کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ آپ کو بتائیں واسا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر اہم پیش رفت، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے بعد کنسلٹنٹ کی سلیکشن بھی ہو گئی۔ 19 ارب کی لاگت سے بننے والے منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ 2019 میں افتتاح ہوا مگر کنسلٹنٹ نہ ہونے سے کام کا آغاز نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کو بتائیں واسا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر اہم پیش رفت ہوئی ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے بعد کنسلٹنٹ کی سلیکشن بھی ہو گئی۔ 19 ارب کی لاگت سے بننے والے منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ 2019 میں افتتاح ہوا مگر کنسلٹنٹ نہ ہونے سے کام کا آغاز نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، واسا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر اہم پیش رفت، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے بعد کنسلٹنٹ کی سلیکشن بھی ہو گئی۔ 19 ارب کی لاگت سے بننے والے منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 2019 میں اس منصوبے کی اوپننگ کی سرکٹ ہاؤس میں، لیکن لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، جبکہ ڈنمارک حکومت اس کے لیے فنڈز دینے کے لیے تیار تھی، لیکن فیصلہ آباد میں اس منصوبے کے لیے کنسلٹنسی جو تھی وہ فائنل نہیں ہو سکی۔ اس معاملے کو جو تھا وہ سرکاری سطح پر اٹھایا بھی، واسطہ کی جانب سے بھی کوشش کی گئی، لیکن حکومت پنجاب اس معاملے کو لٹکاتی رہی۔ اب خوشائن بات یہ ہے کہ اس کے لیے کنسلٹنسی جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اور فائنل کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہائر کر لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ 44 ملین گیلن کے اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ مجموعی طور پر 19 ارب روپے لاگت آئے گی اور ڈنمارک حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تمام تر سپورٹ اور فنڈ جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ہے، ان کے مطابق اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ رواں مالی سال کے اندر جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا، جس سے نہ صرف جو مدھوانا ڈرین ہے اس کے اوپر جو سیوریج کا پانی ہے اور انڈسٹریل ویسٹ واٹر ہے اس کو صاف کیا جا سکے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آب پاشی کے لیے بھی جو ہے وہ کئی ملین گیلن جو ہے وہ پانی فراہم ہو سکے گا۔ جی، منصوبے پر رواں مالی سال میں کام شروع ہو جائے گا۔ رمضان شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا شہباز شریف سکیم کی ڈیفالٹرز گاڑیوں کے خلاف ایکشن، سکیم کی 100 سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ متعلقہ گاڑیاں گزشتہ 4 سال سے ٹوکن ٹیکس کی مد میں ایکسائز کی ڈیفالٹر تھیں۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا شہباز شریف سکیم کی ڈیفالٹرز گاڑیوں کے خلاف ایکشن،
اسکیم کی 100 سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ محکمہ کی گاڑیاں گزشتہ 4 سال سے ٹوکن ٹیکس کی مد میں ایکسائز کی ڈیفالٹر تھیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا شہباز شریف اسکیم کی ڈیفالٹرز گاڑیوں کے خلاف ایکشن۔ اسکیم کی 100 سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ متعلقہ گاڑیاں گزشتہ 4 سال سے ٹوکن ٹیکس کی مد میں ایکسائز کی ڈیفالٹر تھیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے ڈیفالٹرز کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہباز شریف اسکیم کی 100 سے زائد گاڑیاں جو کہ محکمہ ایکسائز کی مالی سال 2017 سے ٹوکن ٹیکس کی مد میں نادہندہ تھی، اور ان گاڑیوں کے ذمے مجموعی طور پر 30 لاکھ روپے سے زائد کے واجبات تھے جو کہ ادا نہیں کیے جا رہے تھے، اور اس حوالے سے یہ گاڑیاں متعلقہ بینک کی ملکیت تھی جس کی جانب سے یہ لیز پر دی گئی تھی، اور ایکسائز حکام کی جانب سے متعلقہ بینک کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھے گئے، مگر ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، جس پر ایکسائز موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی نے اقدامات اٹھاتے ہوئے ان 100 گاڑیوں کے رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کر دی ہے، اور اس حوالے سے ایکسائز حکام کے مطابق جب تک واجبات کی ادائیگیاں نہیں کی جاتی ان گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل ہی رہے گی، اور اگر مزید اس پر ان کے واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو محکمہ ایکسائز ان گاڑیوں کو پکڑ کر اپنی تحویل میں بھی لے سکے گا۔ جی عمیر، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 80% اضافہ۔ رواں مالی سال کے دوران وصولیاں 34 ارب روپے ہو چکی۔ جنوری میں 5 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 80% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال کے دوران وصولیاں 34 ارب روپے ہو چکی۔ جنوری میں 5 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عظمت سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے۔ جی، ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد میں جنوری کے مہینے میں جو ٹیکس وصولیاں ہیں وہ 5 ارب روپے سے زائد ہوئی ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے دوران اب تک وصولیاں 34 ارب روپے تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈیشنل کمشنر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر آصف رفیق صاحب موجود ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے سر ایف بی آر کی اس ریکوریوں اور ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے؟ ہم نے کافی یہ چونکہ جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں کافی زیادہ ایفرٹس ہم نے اسپیڈ اپ کی، کیونکہ اب اس فائنینشیل ایئر میں صرف تھوڑے 4-5 مہینے رہ گئے ہیں، تو ٹارگٹ جو ہیں پورے سالانہ کو ہم سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے جنوری میں 2.9 بلین ٹیکس اکٹھا کیا تھا، اس مہینے ہم 5 بلین سے تھوڑا زیادہ ہم نے کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں 66% کے قریب یہ گروتھ ہے۔ اسی طرح پچھلے سال جو ہم نے ٹیکس اپ ٹو جنوری کیا تھا وہ تقریباً 20 بلین کے قریب تھا، اس دفعہ ہم 34 بلین کو ٹچ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بڑی ایکٹیو قسم کی کمپین چلائی ہے، ہم نے اویئرنیس واک بھی کی، اس سے ہمارا جو پی او ایس ہے اس کا نمبر بڑا اچھا ہو گیا، 318 رجسٹرڈ پرسن جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، اور روز 10-12 لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے اور باقی جو انیشیٹو ہیں ان تمام کی وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے بینک اٹیچمنٹس کی ہیں کافی، ہم نے 38 کیے ہیں، جس میں جو ہماری سیل ٹیکس ہے اس میں 40B کا ایک سیکشن ہے جس میں ہم مانیٹر کرتے ہیں بزنس کو کہ وہ ٹرن اوور اپنی سیلز صحیح ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح 38 میں ہم ریکارڈ ایکسیس کرتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ ٹیکس اویژن ہے۔ ہم نے اریسٹ کیا پچھلے دنوں ایک، تو اس تمام کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اچھا نمبر گروتھ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایف بی آر حکام کے مطابق ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ مالی سال کے 20 ارب کے مقابلے میں رواں سال اب تک جو ٹیکس وصولی ہے وہ 34 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ عمیر عظمت، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈیمانڈ نوٹس تو ادا کر دیا، پھر دوبارہ اضافی ڈیمانڈ نوٹس کیوں بھرے؟ مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے پر فیسکو نے ہزاروں ٹیوب ویل اور انڈسٹریل صارفین کو 1 سے 2 لاکھ روپے تک کے ڈیمانڈ نوٹس بھیج دیے۔ صارفین ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں مزید پیسے مانگنے پر فیسکو پر برس پڑے۔ مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے پر فیسکو نے ہزاروں ٹیوب ویل اور انڈسٹریل صارفین کو 1 سے 2 لاکھ روپے تک کے ڈیمانڈ نوٹس بھیج دیے۔ صارفین ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں مزید پیسے مانگنے پر فیسکو پر برس پڑے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا کیا کہنا تھا صارفین کا؟ جی بالکل، مہنگے مٹیریل کی وجہ سے فیسکو کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹسز کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور بالخصوص ٹیوب ویل کنیکشنز اور کمرشل کنیکشنز کے ڈیمانڈ نوٹسز میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر جو ہے وہ تاجر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے گا کہ ڈیمانڈ نوٹس جو ہے اب وہ پہلے سے بڑھا دیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر السلام علیکم سر،
ہم جانا چاہ رہے ہیں یہ مارکیٹ کے ڈیمانڈ نوٹس دن بہ دن مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی آلریڈی 1 لاکھ روپے، اب انہوں نے مزید لاکھ سے 1.5 لاکھ کر دیا. کاروبار حالات آپ کے سامنے ہیں سر. تو تاجر لوگ اور دکاندار بھائی کہاں جائیں جی؟ کچھ بھی کور نہیں ہو رہا. مہنگائی کی صورت بڑھتی جا رہی ہے. آپ حکومت سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے اور بہتر انتظام کیا جائے. بہت شکریہ سر. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو تاجر موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس پہلے ہی جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ادا کیے گئے تھے، اور اب جو ہے وہ دوبارہ سے فیسکو کی جانب سے جو ہے وہ مزید ڈیمانڈ نوٹسز کی قیمتوں میں 1 سے 2 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ صارفین پریشان ہے. اور صارفین کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فیسکو جو ہے وہ مٹیریل میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ قیمتیں واپس لے، تاکہ جو چھوٹے کاروباری مراکز ہیں جو خود اپنا پرائیویٹ ٹرانسفارمر لگانا چاہتے ہیں کاروباری طبقہ، وہ بآسانی. اویس شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں سمندری میں یوریا کھاد کا حصول کسانوں کے لیے مشکل ہو گیا. صبح سویرے سے قطاروں میں لگے کسان نا امید. کسانوں کا کہنا ہے حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے. وقت پر کھاد نہ ملی تو فصلوں کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے. آپ کو بتائیں سمندری میں یوریا کھاد کا حصول کسانوں کے لیے مشکل ہو گیا. صبح سویرے سے قطاروں میں لگے کسان نا امید. کسانوں کا کہنا ہے حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے. وقت پر کھاد نہ ملی تو فصلوں کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاص جمیل سے. جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، اس وقت میں سمندری کے نواحی چک 447 گاہ پہ میں موجود ہوں. یہاں پر کسانوں کو جو ہے کھاد لینے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور صبح سویرے سے یہ کسان جو ہے یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کو کھاد ملنے کی امید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بر وقت کھاد ان کو نہیں ملتی تو ان کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کی پیداوار جو ہے وہ ان کو ملنے کی امید نہیں نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں کیا کہیں گے. کب سے یہاں پہ کھڑے ہیں کو کھاد ملنے کی امید نظر آ رہی ہے؟ ہمارے کو کوئی کھاد ملنے کی تصویر نہیں ہے. بالکل ہمارے کو کوئی کھاد نہیں دیتا. ہماری فصلیں جو بالکل تباہ ہو رہی ہیں. تو یہاں آتے ہیں صبح سے ادھر کھڑے ہیں، 7 بجے ہم ادھر بیٹھے ہیں. ہمارے کو کوئی کھاد ملنے کا موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کسان بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے جانتے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کب سے یہاں پہ کھڑے ہیں اور کھاد نہیں مل رہی؟ کیا کہیں گے، حکومت کی یہ ناکامی ہے؟ تقریباً 8 بجے تو کھلوتے ہیں جی لائن کہ ہن کھاد ملتی ہے، ہن کھاد ملتی ہے. تقریباً 15 دن تو اسی یہی سلسلہ دیکھ رہے ہیں. بغیر کھاد تو ہی اسی اپنی فصل ہے جیڑی اللہ دے سپرد کر کے چھوڑی کھلوتے. اگر سانو کھاد ہن نہیں ملتی تو ساڈیاں ساریاں فصلاں ضائع. گورنمنٹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. گورنمنٹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ نہیں کرنی. جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور کسان بھی موجود ہیں جو کھاد لینے کے لیے. آپ کیا کہیں گے، کب سے یہاں پہ کھڑے ہیں اور کھاد ملنے کی کوئی امید ہے آپ کو؟ نہیں سر جی، کوئی امید نہیں ہے کھاد لینے کے لیے. صبح 4 بجے سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں کھاد نہیں مل رہی ہے. وہ ڈیلر ہے وہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا ہے، ادھر سے پرچی دے رہا ہے، پتہ نہیں دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں صبح سے اور کوئی امید نہیں ہے کھاد ملنے کی. اور عمران خان کی حکومت ناکام ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. جی بالکل، کوئی 7 بجے سے کوئی 6 بجے سے یہاں پر کسان موجود ہیں، لیکن ان کو کھاد ملنے کی امید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بر وقت ان کو کھاد نہیں ملتی تو ان کو وقاص جمیل شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کو بتائیں چنیوٹ میں ریلوے حکام کی عدم توجہی، ریلوے ٹریک خستہ حال ہونے لگا. ریلوے ٹریک کے متعدد جگہوں سے نٹ غائب. ریلوے انتظامیہ کسی بڑے حادثے کی منتظر دکھائی دینے لگی. ریلوے ٹریک کی خستہ حالی کو دور کیا جائے، شہریوں کا مطالبہ. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں ریلوے حکام کی عدم توجہی سامنے آئی ہے. ریلوے ٹریک عرصہ دراز سے خستہ حالی کے مناظر پیش کر رہا ہے، جبکہ مختلف جگہوں پر ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ ہی ریلوے ٹریک جو ہے وہ خستہ حال ہو چکا ہے اور جو نٹ ہے وہ غائب ہو چکے ہیں. میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ ریلوے لائن کا مین ٹریک ہے اور یہاں پر جو نٹ ہے وہ غائب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میرا کیمرہ مین اس طرح دکھا سکے تو یہ بھی نٹ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، جبکہ ریلوے کی جانب سے مبینہ طور پر کچھ چور بھی پکڑے گیا، لیکن تاحال جو ٹریک ہے اس کی خستہ حالی کو دور نہیں کیا جا رہا. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ٹریک جو ہے وہ خستہ حال ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ٹرین لائن کو نظر انداز کیا ہوا ہے، یہ اس کو دیکھنا چاہیے نا. آج 2 ادھر سے ہوئے، آگے جا کے بھی ہو سکتے ہیں، حادثہ ہو سکتا ہے، حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن نظر رکھنی چاہیے نا ان پہ، کوشش کرنی چاہیے چور کو پکڑے ان کو جو یہ حرکتیں کرتے ہیں.
بالکل ریلوے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر جو ٹریک ہے اس کی خستہ کو دور نہیں کیا جا رہا. مختلف جگہوں پر نٹ غائب ہے اور جو شہری ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بارہا دفعہ ٹرین حادثات بھی ہوئے لیکن ریلوے افسران جو ہے وہ اپنے دفاتر سے باہر نہیں نکلے اور ریلوے حکام جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ریلوے ٹریک کی خستہ کو دور کیا جائے اور ٹریک کی جو ہے وہ بہتری سے بہتری لائی جائے تاکہ ریلوے ٹریک کی خستہ حالی کو دور کیا جائے. عبدالقدیر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں جیلوں میں مقید قیدیوں میں ہیپاٹائٹس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ہیپاٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے تحت فیصل آباد کی سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کی اسکریننگ کا فیصلہ 7 فروری سے 12 فروری تک دونوں جیلوں میں کیمپ لگائے جائیں گے. محکمہ صحت نے ڈاکٹرز پر مشتمل 2 ٹیمیں تشکیل دے دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ فرزانہ صدیق سے. جی فرزانہ بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر کی جیلوں میں مقید قیدیوں میں ہیپاٹائٹس کے امراض بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. انہی کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں موجود جتنے بھی قیدی ہیں ان کی ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ کروائی جائے گی. اسی حوالے سے ہیپاٹائٹس اینڈ اسکریننگ پروگرام کے تحت فیصل آباد میں سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیل دونوں میں موجود تمام تر قیدیوں کی اسکریننگ کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ڈاکٹرز پر مشتمل 2 ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں جو کہ 9 سے 12 فروری میں ڈسٹرکٹ اور سینٹرل جیل میں کیمپ لگائیں گی اور اس میں موجود تمام تر قیدیوں کی اسکریننگ کی جائے گی. سینٹرل جیل فیصل آباد میں 9 رکنی ڈاکٹرز پر مشتمل کیمپ لگے گا جبکہ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں لگنے والے کیمپ میں 6 ڈاکٹر شامل ہوں گے. یہ تمام تر قیدیوں کی اسکریننگ کریں گے، ان کے بلڈ کے نمونے لیں گے اور اس کے بعد ٹیسٹ کیے جائیں گے. اگر کسی قیدی میں ہیپاٹائٹس کی یا دیگر امراض کی تشخیص ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کو علاج کی تمام تر سہولیات مہیا کی جائیں گی. اس حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور ڈاکٹرز پہ جو ٹیم بنائی گئی ہے اس حوالے سے تمام تر معلومات اور ڈیٹیل سینٹرل جیل اور ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں بھی بھجوا دی. فرزانہ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. آپ کو بتائیں برآمد کنندگان کے لیے ایک اور مصیبت. شپنگ کمپنیوں کی جانب سے ویسلز کراچی پورٹ پر بھیجنے میں غیر معمولی تاخیر کے باعث کنٹینرز کی شارٹیج ہونے لگی. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ برآمدات متاثر ہو رہی ہیں اور آرڈرز پورے کرنے میں بھی مسائل کا سامنا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شراز بٹ سے. جی شراز بتائیے گا. کراچی پورٹ پہ اس وقت جو ویسلز میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ کاشف ضیاء موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن چیئرمین. ان سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ویسلز میں جو غیر معمولی تاخیر ہے اس کی وجہ سے کنٹینرز کی بھی شارٹیج کا سامنا ہے، ایکسپورٹ ڈسٹرب ہونے کا بھی خدشہ ہے. آنے والے دنوں میں ایکسپورٹ کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، خاص طور پر اگر اس زمرے سے حوالے سے بات کی جائے تو بات کرتے ہیں کاشف ضیاء میرے ساتھ موجود. کاشف بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے جو ویسلز میں غیر معمولی تاخیر اس کی وجہ سے کنٹینر شارٹ ہو رہے ہیں، آنے والا نیئر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شراز، اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات کی جائے تو تب سے ہی یہ کنٹینرز کا جو مسئلہ ہے اور شپنگ لائنز کا جو ایشو ہے یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے اور ہر گزرتے مہینے کے ساتھ یہ ایشو جو ہے یہ سویر ہوتا جا رہا ہے. پہلے اگر کرایوں کی بات کی جائے تو کرایہ کہاں سے لے کے کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا. $2,000 تک جاتا تھا کنٹینر یورپ اور USA وغیرہ میں، جو کہ ابھی $6,000 اور $11,000 USA کا رسپیکٹیولی جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا سویر ایشو ہے کہ ہمارے جو کنٹینرز ہیں وہ 2-3 ہفتے جو ہے وہ پورٹ کے اوپر پڑے رہتے ہیں اور ویسلز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ یا تو شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے یا ویسل آتے ہی نہیں ہے پاکستان پورٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ پورٹ کے اوپر جو ہے کنجسٹن جو ہے وہ اس کی بھرمار ہے. اس ایشو کو لے کے ہم گورنمنٹ سے بارہا بات کر چکے ہیں. ہمارے پاس گوادر پورٹ بھی ہے، ہمارے پاس پاکستان کی بھی پورٹ کراچی پورٹ بھی ہے. تو ان پورٹس کی یوٹیلائزیشن اگر پراپرلی نہیں کریں گے، ابھی تک گوادر سے انہوں نے سٹارٹ تو کر لی ہے لیکن ابھی تک یہ جو میجر شپنگ لائنز ہیں انہوں نے وہاں سے آپریٹ کرنا سٹارٹ نہیں کیا. تو اگر ہمارے پاس کوئی پورٹ کے اوپر سپیس کا ایشو ہے یا کوئی اور کنجسٹن کا ایشو ہے تو ہمیں گوادر پورٹ کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ اچھا، اس وقت خاص طور پہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایکسپورٹ بڑھتی نظر آ رہی ہے ہمیں، ایکسپورٹ میں ایک پازیٹیو گروتھ ہے. ایک طرف یہ پازیٹیو گروتھ، دوسری طرف ان مشکلات اور ان چیلنجز کا سامنا، کیا کہیں گے اس میں ایکسپورٹ جو ہے متاثر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ابھی تک تو ہمارے ہر مہینے کے جو فگرز آتے ہیں وہ ایک حوصلہ افزا فگرز ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کافی خوش بھی ہیں. اور رزاق داؤد صاحب نے $21 بلین کا جو بولا کہ اس فسکل ایئر میں ہم ٹارگٹ اچیو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہرڈلز ہیں
रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाना, पोर्ट के ऊपर वेसल्स की नॉट अवेलेबिलिटी या कंजेस्शन या शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स, ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। अगर हमारा माल यहाँ से निकल जाता है, अगर 2-2 हफ्ते ये पोर्ट के ऊपर कंटेनर पड़े रहेंगे तो एक्सपोर्टर का जो पैसा है वो उतनी देर के लिए स्टक रहेगा, उसको लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़ेगा। और जब लिक्विडिटी क्रंच की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, DLTL और इन चीज़ों के रिफंड्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी हमें ताखीर का शिकार है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। नो डाउट गवर्नमेंट के इंटेंशन पॉजिटिव हैं, रज़ाक दाऊद साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मियां असलम इकबाल साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके एज सुन एज अगर हम इन चीज़ों का सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे तो मुझे खदशा ये है कि आने वाले वक्त में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो सकती है। एक्सपोर्ट कम हो सकती है। बढ़ती हुई एक्सपोर्ट को गनीमत जानकर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो हर्डल्स, जो परेशानियां, जो रुकावटें उनको ख़त्म करने का मुतालबा सनतकारों की जानिब से किया जा रहा है। शिराज भट्ट, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जमात इस्लामी का 12 मार्च को तहरीक हकूक़ चिन्योट के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर धरना देने का फैसला। नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम कहते हैं धरने में जमात इस्लामी की सूबाई और मरकजी क़यादत भी शरीक होगी। बाबर मुनीर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका? बिल्कुल जी, हकूक़ चिन्योट के लिए एक दफ़ा फिर से जमात इस्लामी की जानिब से धरना देने की जो है वो कॉल की गई है। 12 मार्च को एक दफ़ा फिर चिन्योट में जो है वो हकूक़ चिन्योट के लिए धरना जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें सूबाई और मरकज़ी क़यादत भी जो है वो मुतवक्किल है कि वो भी आएंगे और इस धरना में जो है वो शरीक होंगे। नायब अमीर ज़िला चिन्योट चौधरी इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या फ़ैसला किया गया और ये धरने के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकूक़ चिन्योट तहरीक का हमने आगाज़ किया था और हकूक़ चिन्योट तहरीक जारी है। और हकूक़ चिन्योट तहरीक क्या है कि बजरी हमारी है लेकिन हमारी शहरात खंडरात हैं, साफ पानी हमारा लिया जाता है और यहाँ पर सेम ज़दा और गलीज़ पानी हमें पीने के लिए दिया जाता है। चिन्योट की सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है, यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल फारिग है और कोई कारकर्दगी नहीं है। इसी तरह चिन्योट के फंड्स रोके जाते हैं, चिन्योट के तरक्याती काम रोके जाते हैं। चिन्योट का ताजर मासूर होकर रह गया है कि चारों जो शाहराह हैं वो कातिल और खूनी रोड्स हैं और उनकी वजह से कोई चिन्योट शहर में आने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ाना अमवात होती हैं। तो ये है हकूक़ चिन्योट तहरीक के ये मुतालबात हैं। इन मुतालबात को मनवाने के लिए हम एक पूरी कैंपेन 1 महीने की लॉन्च कर रहे हैं और 12 मार्च को इंशाअल्लाह चिन्योट में एक दफ़ा फिर धरना देंगे और उम्मीद है कि उसमें जमात इस्लामी की मरकज़ी या सूबाई क़यादत भी शामिल होगी। और जब तक चिन्योट के हकूक़ नहीं दिए जाते ये तहरीक जारी रहेगी। ये आम आदमी की तहरीक है, नौजवान की तहरीक है, चिन्योट की तहरीक है, चिन्योट के मुस्तकबिल की तहरीक है और इंशाअल्लाह ये तहरीक कामयाब होगी। चौधरी इस्लाम का इस सिलसिला में कहना है कि चूंकि ये नौजवानों की जो है वो तहरीक है, चिन्योट के हकूक़ की तहरीक है, तो इसका सिलसिला जो है वो हर सूरत जारी रहेगा। जिसमें चूंकि 12 मार्च को जो है वो धरने का फैसला किया गया, उसमें मरकज़ी और सूबाई क़यादत की भी आमद जो है वो मुतवक्किल है और उनका सिलसिला में कहना है कि तब तक ये तहरीक जो है वो जारी रहेगी जब तक हकूक़ मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। बाबर मुनीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 23 करोड़ 43 लाख रुपए मिल गए। जिला भर के 2209 स्कूलों में तलबा की तादाद के तनासुब से फंड्स तकसीम किए जाएंगे, जिससे स्कूल्स में बच्चों की फलाह बहबूद के काम किए जा सकेंगे। आपको बताएं फैसलाबाद से कि सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 23 करोड़ 43 लाख रुपए मिल गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल के लिए नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जो है वो जारी की गई थी। इस हवाले से फैसलाबाद की बात करें तो 2209 स्कूल के लिए मजमूई तौर पर 23 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद की जो फंडिंग है वो फराहम कर दी गई है, जिसमें तमाम स्कूल्स को बच्चों की तादाद के तनासुब से नॉन सैलरी बजट मिलेगा। और इसमें तमाम जो स्कूल्स हैं वो अपनी स्कूल काउंसिल की मुशावरत से इन फंड्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। बच्चों की फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट हैं स्कूल में जो जरूरियात है उनको पूरा किया जा सकेगा। और इस हवाले से तमाम हेड्स को ये भी साथ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि नॉन सैलरी बजट को बर वक्त यूटिलाइज किया जाए और तमाम इसकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके कानूनी तकाजों को पूरा किया जाए। और इस हवाले से स्कूल काउंसिल की मुशावरत जो है उसके बाद ही नॉन सैलरी बजट को खर्च किया जाए। जी जहांगीर अशरफ, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच ने वफाकी मुलाजमीन के लिए बीमा रफाही सरमाया को लाजिम करार देने के लिए कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया। बिल में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दौरान मुलाजमत वफात पाने वालों को बीमा दिया जाता है, जबकि ये रिटायर्ड मुलाजमीन का हक है। आपको बताएं, फैसलाबाद रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच ने वफाकी मुलाजमीन के लिए बीमा रफाही सरमाया को लाजिम करार देने के लिए कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। जब बात की जाए एमएन अली गौहर बलोच ने कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया कि यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों से बीमा के हवाले से किस्तें काटी जाती हैं, तो अगर तो मुलाजमीन दौरान ड्यूटी वफात पा जाते हैं तो उनको मिल जाता, लेकिन जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको वो बीमा नहीं मिलता। हालांकि उन्हीं मुलाजमीन की तनख्वाहों से वो काटी गई होती रकम होती है जो कि मिलना रिटायरमेंट के साथ साथ उनका हक होता है। तो उन्होंने कहा है कि ये तरमीम की जाए एम्प्लॉइज लॉ में और तमाम मुलाजमीन जितने भी रिटायर्ड हों उनके साथ साथ उन्हें बीमा की वो रकम भी दी जानी चाहिए जो कि बुनियादी तौर पर उनकी तनख्वाहों से कट की गई है, और जो उनका राइट बनता है वो उन्हें लाजमी दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में यहाँ पर बाकायदा तौर पर तरमीम करनी चाहिए। तो अब ये बिल कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। इस पर डिबेट होगी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज अपनी राय देंगे, फिर उसके बाद इसको अगर मंजूर कर लिया जाता है तो कानून का हिस्सा बना लिया जाता है तो मुलाजमीन के लिए जो बीमा की रकम है वो वफाकी मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट के साथ ही मिलना शुरू हो जाएगी। जी अब्दुर्रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद के दाखिली रास्तों से आने वाली दूध बरदार गाड़ियों से 7195 लीटर दूध की चेकिंग, 165 लीटर मिलावटी और नाकिस दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। आपको बताएं, फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद के दाखिली रास्तों से आने वाली दूध बरदार गाड़ियों से 7195 लीटर दूध की चेकिंग, 165 लीटर मिलावटी और नाकिस दूध मौके पर तलब कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद फूड अथॉरिटी ने आज सुबह जो मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए फैसलाबाद के दाखिली रास्तों से आने वाली दूध जो बरादर गाड़ियों से 7195 लीटर दूध की चेकिंग की, जिसमें से जो है वो 165 लीटर मिलावटी और नाकिस दूध मौका पर तलब कर दिया गया। जबकि जो तलब किए हुए जो दूध था वो जदीद इलेक्ट्रो स्टीम मशीन से चेकिंग के दौरान दूध में कुदरत की सेठ और जो LR इंतहाई कम सूरत में पाएगी, जिस पर जो फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में है जो 165 लीटर। इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। को बताएं, कैंसर के आलमी दिन के मौके पर अलाइड हस्पताल इंतजामिया की जानिब से आगाही के लिए पंजाब मेडिकल कॉलेज से रैली निकाली गई। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, 4 फरवरी को दुनिया भर में कैंसर से मुतल्लिक शहरियों में आगाही के लिए आलमी दिन मनाया जाता है और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? देखिए, 4 फरवरी का दिन जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर के तौर पर मनाया जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। हमारे मुल्क में भी कैंसर के पेशेंट की शरह पिछले 10 साल में 5 से 10% से बढ़कर ये 25 से 30% हो गई है। हमारे पास वार्डों में जितने मरीज होते हैं दाखिल, उनमें हमारे पास 30% मरीज जो हैं कैंसर से दाखिल होते हैं और कैंसर से बचा जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत से ऐसे अवामल हैं जिनको अगर आप अपने जहन में रखें तो कैंसर से बचाव उसका मुमकिन है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो जाए और ये कैंसर अमूमन एक गिल्टी की सूरत में नमूदार होता है या किसी अल्सर ज़ख़म की तरह नमूदार होता है और जैसे ही आपको महसूस हो कि कोई इस तरह की आपको शिकायत है या खुदा न खास्ता आपके पेशाब में, पखाने में, थूक में, खांसी में, बलगम में अगर खून आ रहा है तो फौरी तौर पर रुजू करें, किसी डॉक्टर के पास आएँ। इसी तरह हमारे पास तीनों अस्पतालों में एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, DHQ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जिसको आपको कहते हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारे कैंसर के डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं। अगर वो इनको देख लेंगे तो जल्दी तशखीस हो जाएगी। अगर कैंसर की इब्तदाई मराहल में तशखीस हो जाए तो कैंसर से मुकम्मल शिफा मुमकिन है। खुदा न खास्ता अगर ये डिले हो जाए और पेशेंट लेट स्टेज में आए तो उस सूरत में ये हो सकता है कि हम मरीज़ की जान ना बचा सकें। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को अब कैंसर से डरना नहीं चाहिए, खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए,
फौरी तौर पर जैसे ही महसूस हो अपना इलाज कराएं ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं। यहाँ मैं अवाम से ये कहूँगा, अवाम इससे डरते हैं। आजादार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब चिन्योट की बात करें तो आलमी यौम कैंसर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। CEO और DHO समेत स्टाफ ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। आज 4 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। उसी मुनासबत से आज चिन्योट में भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से अवेयरनेस वॉक की जा रही है, जिसमें लोगों को आगाही दी जा रही है कि मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर है उससे किस तरह बचा जा सकता है। आज के इस जो कैंपेन है, इस वॉक की क़यादत कर रहे हैं CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, और DHO भी यहाँ पर मौजूद है, दीगर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ कैंसर से अवाम हर साल जान भाग हुई होते हैं, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, डे मनाने का मकसद अवाम में ये अवेयरनेस, आगाही पैदा करना है कि कैंसर से कैसे बचा जाता है। तो इसमें मेरी यही लोगों से एडवाइस है कि वो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, स्पेशली ये जो हम फास्ट फूड यूज़ करते हैं उससे इज्तनाब करें। जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं अल्कोहल से इज्तनाब करें, वर्जिश करें, अपने वेट को कंट्रोल करें, और सिगरेट नोशी जो है, जैसे लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा सबब है, सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें।